جتنی بھی تعریفات کی جائیں اس باری تعالیٰ کی وہ کم ہیں۔ اگر ہم سمندر کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں تو کبھی ختم نہ ہو۔ سمندر کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے لیکن میرے رب کی شان، کبریائی، بڑائی ختم نہیں ہو سکتی، اور ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ذات اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا خاتم کیا، نبوت ختم کر دی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست اور اپنا خلیل بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو دوست بنانا چاہتا لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دوست بناتا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن وہ میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی ہے۔ وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اور تحقیق تمہارے ساتھی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست بنا لیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ابو بکر میرا ساتھی ہے اور میرا دینی بھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جتنی ان کی شان ہے اتنی شان کسی اور امتی کی نہیں۔ تمام صحابہ کرام میں آپ سب سے زیادہ شان و شوکت والے اور سب سے بلند رتبے والے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی عظمت والا افضل و اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس بات کی تصدیق یہ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں وہ کرتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے ابا جان، ای الناس خیر، لوگوں میں سے بہتر کون ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے بہترین سب سے اعلیٰ مقام والا وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی شان و شوکت سب سے بڑھ کر ہو؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محمد بن علی اس کے بعد دوبارہ اپنے بابا سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے والد مجھے بتلائیے ثم قال من، کہ اس کے بعد وہ کون ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جو سب سے زیادہ مرتبے والا اور شان والا ہے؟ فرمایا عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو بکر کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ شان شوکت والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان، کہ میں اگر دوبارہ پوچھوں گا تو میرے بابا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے۔ قلت، میں نے کہا ثم انت، اس کے بعد آپ ہیں جن کی شان و شوکت اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں۔ یہ ہوتی ہے جو شان شوکت والا ہوتا ہے اس کی سادگی اور عاجزی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شیر خدا کہا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک عام مسلمان گنا، ان سے ان کی سادگی بھی ظاہر ہوتی ہے اور ابو بکر و عمر سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آج بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کی خلافت ابو بکر و عمر اور عثمان نے غضب کر لی، حتیٰ کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے داماد بھی تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیکا، کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ و مطہرہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر فرمایا انہوں نے قلت من الرجال، میں نے کہا مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا ابوہا، اس کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ میں ان سے حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قلت من قال، میں نے کہا اس کے بعد قال عمر، کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فعد رجالا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چند صحابہ کرام کے نام لیے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ تو ان میں بھی سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے کہ اپنے والد ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے ایک تحریر لکھ دوں، ایک معاہدہ لکھ دوں۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے
کہ کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے جسے اللہ اور اس کے رسول اور لوگ پسند نہ کرتے ہوں۔ کہ کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، حتیٰ کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں ہی یہ بتلا دیا کہ سب سے زیادہ جو خلافت کا حقدار ہے، جس کو خلافت ملنی چاہیے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت ملی، کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، وہ ابو بکر تھے۔ اور ابو بکر ہی وہ پہلے انسان تھے مردوں میں جو ایمان لائے۔ ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کسی اور صحابی سے نہیں کہا، بلکہ ابو بکر سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت میں بھی تھے، نمازوں میں بھی تھے، میدان میں بھی تھے، میدان جنگ میں، بدر، احد اور تمام غزوات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، اس میں ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ تو کبھی مدینہ میں اور کبھی مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ قبر میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حشر میں، میدان حشر جہاں پر ہر کسی کو نفس نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں پر بھی ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے ساتھی ابو بکر و عمر ہوں گے۔ جو لوگوں کو پانی میں پیالے بھر بھر کے دیتا جاؤں گا، میری دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور میری بائیں جانب عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہوں گے، اور وہ لوگوں کو پلاتے جائیں گے۔ حوض کوثر جس کو ایک دفعہ جو پی لے گا اسے 50,000 سال تک، جتنا قیامت کا دن ہے، اس دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی بیٹی سب سے پیاری بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اور یہی ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں مال آدھا خرچ کرنے کا حکم دیا تو میرے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ تو جب میں اپنا آدھا گھر کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہاں پر ابو بکر ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی آئے، اور ایک گٹھڑی تھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھی، اٹھائی ہوئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، اور اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کی صفائی کر رہا تھا کہ کہیں ایک سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔
میں اپنے سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں۔ یہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا مال، گھر کے اندر جو بھی جمع پونجی تھی وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، سب سے پہلے حرم کعبہ میں توحید کی خاطر مارے کھانے والے ابو بکر، اور سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے ابو بکر، اور سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے ابو بکر، اور سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر، اور سب سے پہلے اپنا مال و متاع اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ابو بکر، حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے والے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ نمازیں پڑھانے والا ابو بکر، وہ ابو بکر ہوں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازے کہیں گے کہ ادھر سے آئیں، ایک فرشتہ دوسرے دروازے پہ کھڑا ہوگا، وہ فرمائے گا ادھر سے آئیں، تیسرے دروازے، چوتھے دروازے، حتیٰ کہ 8 دروازوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، مسجد نبوی میں جو مسجد نبوی کی جگہ تھی اسے خریدنے والا بھی ابو بکر۔ قیامت تک جتنے لوگ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کریں گے اس کا ثواب بغیر کسی خرچ کیے پیسے دوبارہ ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی روح جسم اطہر کو چھوڑ کر چلی گئی، تو لوگوں نے کہا کہ آج پیغمبر دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، تلوار باہر نکال لی اور لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہم اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے کسی نے نام نہیں لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت عائشہ کے گھر میں گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا، اور چادر کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور انہیں تسلی دی اور قرآن کی اس آیات کی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تو صحابہ اکرام اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے، تحقیق آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، بس اگر آپ فوت ہو جائیں
یا اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں تو جو شخص ایڑیوں کے بل پھر گیا، جو دین سے پھر جائے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان قریب جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اور اس کے بعد یہ حدیث پڑھی کہ جو کوئی شخص تم میں سے یعبد محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو وہ جان لے فإن محمدً قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو کوئی شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے جی رہا تھا، تو وہ جان لے فإن اللہ حی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس شخص نے تمام لوگوں کو دلاسا دیا اور انہیں اس بات پر امادہ کیا، تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے جو گزر چکے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جانے کے بعد خلیفہ بلا فصل بنے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 2 سال اور 4 ماہ تک خلافت کی، اور 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ جا سوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا گیا اور کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔